لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ اسلامی ماں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو عموماً تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے آپ حضرت کے سامنے سورۃ الشعراء کی 4 آیتیں پڑھی اور انہی آیات کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ میں جو باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے وہ ہے قرآن، کتاب ہدایت بھی اور حیرت انگیز معجزہ بھی۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کتاب، انہو سے مراد قرآن ہے، کتاب ہے، لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کی طرف سے نازل کرتا ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب اور پالنہار ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر اترنے والے کون ہیں؟ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کا لقب روح الامین ہے، امانت دار ہیں، سچے ہیں۔ اور اترے کس کے پاس ہیں؟ علی قلبک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے دل پر لے کر اترے۔ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارنے کے لیے جو مقام چنا ہے وہ آپ کا دل ہے، اور آپ کے دل میں اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ جن کے بیچ آپ نبی ہیں ان کو آپ ڈرائیں، دھمکائیں، آخرت کے بارے میں ان کو آگاہ کریں۔ اور جو کتاب نازل ہوئی ہے نا وہ کیسی ہے؟ بلسان عربی مبین،
عربی زبان کے اندر، اور کیسے؟ وہ بھی کھلی ہوئی، صاف ستھری، وضاحت والی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو آیات میں نے پڑھی ہیں، اس کے اندر تو اس کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، لیکن میں نے کیا کہا، آج جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ یہ جو کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ جو کتاب ہے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، در حقیقت یہ ہدایت ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ کتاب ہدایت ہے۔ یہ جب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستوں نازل کی نا، اب سابقہ جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کی ساری منسوخ ہیں، یہ ناسخ بن کر آئی ہے۔ اب سابقہ جتنی بھی کتابیں ہیں، سابقہ جتنی بھی شریعتیں ہیں، سب منسوخ ہیں۔ اب اگر کوئی دستور چلے گا، اگر کسی کا قانون چلے گا، تو صرف اور صرف اسی کتاب کا، اور اس کتاب کا مفہوم اور مطلب احادیث کا، ورنہ اور کوئی کتاب اگر اس کو چھوڑ کر انسان اس کے اندر ہدایت ڈھونڈے گا تو بجائے گمراہ ہونے کے اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کے اندر اگر سیدھا راستہ انسان تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، تو کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ وہ سارے دروازے کون سے ہوں گے؟ گمراہی کے ہوں گے۔ تو یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر کے نازل کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ اور یہ اتارا کس پر ہے؟ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں آپ کو بتا دوں اس کا اعجاز کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسی جگہ پر مبعوث کیا جہاں پر ہر طرف گمراہی ہی گمراہی تھی، شرک، بدعات، خرافات، سابقہ امتوں کی ساری خرابیاں اگر تھی تو کس کے اندر تھی؟ مشرکین مکہ کے اندر۔ اب جانتے ہو سابقہ امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ چاہے قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو، قوم لوط ہو، ایک ایک گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا تھا، لیکن سارے جتنی بھی خرابیاں گناہیں ان کے اندر تھی، اور ٹوٹل کس کے اندر تھی؟ مشرکین مکہ کے اندر۔ ہر قسم کی خرابیاں، گندگیاں۔ تو ایسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا۔ تو اندازہ لگاؤ جہاں پر نبی آئے ہیں ہر قسم کی خرابیاں ہیں، تو نبی کو ان خرابیاں کا، ان لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، سارے چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو اس کو فیس کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، مؤثر اگر کوئی شے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کے طور پر، قوت کے طور پر عطا کی، تو کیا ہے؟ یہ کلام اللہ ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کے طور پر، قوت کے طور پر، ہتھیار کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا یہ ایسی قوم کے بیچ میں ہے کہ بہت سارے چیلنجز کا ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ سامنا کرنا پڑے گا۔ اب سبحان اللہ، یہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی نا، اس کا جواب وہ اپنے آپ کو عربی کہنے والے، سارے جہاں والوں کو عجمی کہنے والے، اپنے آپ کو فصیح بلیغ کہنے والے، اس کتاب کے آگے سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ عاجز، مجبور، بے بس کا، بے خود، بے قابو ہو گئے، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید لے کر کھڑے ہوئے اور آسمان سے وحی کا نزول ہوتا تھا، لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے؟ پیش کرتے تھے آسمانی باتوں کو، تو رکاوٹ کون بنتے تھے؟ وہی مشرکین مکہ۔ لوگوں کو دین کے اندر روکتے تھے کہ نبی کی باتیں مت سناؤ، یہ مت سنو، یہ کاہن ہے، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ فلانا ہے، یہ مجنون ہے، مت سنو اس کی بات۔ دین کے اندر کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ لیکن سبحان اللہ، اس کا اعجاز دیکھو، اس کی تاثیر دیکھو، اس کا اثر دیکھو، کس کا؟ اس کلام کا۔ دن کے اندر تو روکتے تھے، لیکن وہ باتیں ان کے دلوں کے اندر تیر کی طرح چبھتی تھیں اور اثر کرتی تھیں، لیکن لوگوں کے سامنے وہ اثر جو ان کے دلوں کے اندر قبول ہو رہا تھا، اس کے منکر ہو کر رات میں چھپ چھپ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یعنی کلام اللہ کو کیا کرتے تھے؟ سنا کرتے تھے۔
دن میں لوگوں کو روکتے تھے، اور جب اللہ کے رسول رات میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تہجد کے اندر ہو یا نوافل کے اندر ہو یا فرائض کے اندر ہو، مشرکین مکہ کے جتنے بھی مشرکین مکہ تھے، سرداران مکہ، وہ سارے کے سارے چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں یعنی آسمانی باتیں سنتے تھے۔ عجیب بات، لوگوں کو روکنے والے لیکن خود نہیں روک پا رہے ہیں۔ اس کے آگے کیا ہو رہے ہیں؟ سارے کے سارے عاجز اور بے بس ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے دشمن تھے، کہاں پر؟ مکہ کے اندر۔ ان سارے دشمنوں کے اندر ایک بہت بڑا دشمن ولید بن مغیرہ، بہت بڑا دشمن، بہت تکلیف دیا ہے، لیکن اس کا جو قول ہے اس قرآن کے تعلق سے ذرا سنیے کہ جب قرآن کی باتیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں، اللہ کی باتیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں، تو اس کی زبان نے کیا کہا یہ ذرا سنیے۔ الفاظ ہیں کچھ اس طرح سے کہ لما سمع ولید بن مغیرہ القرآن، جب ولید بن مغیرہ نے قرآن کو سنا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو جب اس نے سنا تو کیا کہا پتہ ہے؟ کہنے لگا وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً، یہ جو کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اس کے اندر مٹھاس ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ لوگوں کو روکنے والا، قرآن کے پاس رکاوٹ بننے والا انسان، اسلام کی تبلیغ نہ ہو، اسلام آگے نہ بڑھے، رکاوٹ بننے والا انسان جب کلام اللہ کو سن رہا تھا تو کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، اس کے اندر مٹھاس تو ہے اور عجیب اس کے اندر نکھار بھی ہے۔ سونا جو ہوتا ہے نا ویسے تو چمکدار ہوتا ہے، لیکن سونار جب اس کے اوپر پالش کرتا ہے تو پھر اوپر سے کیا آتا ہے؟ اس کے نکھار آتا ہے، ایک قسم کی ایکسٹرا خوبصورتی آتی ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے اندر مٹھاس تو ہے اور عجیب قسم کا اس کے اندر نکھار ہے۔ وَإِنَّهُ لَمُثْمِرٌ أَعْلَىٰ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی جو اونچائی ہے یعنی شاخیں وہ پھلدار ہیں، کس کی؟ قرآن کے تعلق سے کہہ رہا۔ پھر آگے کہہ رہا مُغْدِقٌ أَسْفَلَ، اس کی جو جڑیں ہیں نیچے تک گئی ہوئی ہیں اور وہ سیراب ہیں، بالکل بھیگی ہوئی ہیں، تر ہیں۔ اور آگے کہہ رہا وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى، یہ کلام جو آیا ہے لوگوں کے اوپر غالب ہونے کے لیے نہ کہ مغلوب ہونے کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَيُحَطِّمُ مَا تَحْتَ، اپنے نیچے جو بھی آتا ہے سب کو یہ رونتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں تک کہ کہا اس نے یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اپنی زبان پر ان کو بہت بڑا زوم تھا، بہت بڑے قسم کے متکبر انسان تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہم عربی اور سارے کے سارے عجمی۔ عجم کس کو کہتے ہیں؟ گونگے کو کہتے ہیں۔ ساری دنیا والوں کو گونگا، اور اگر کوئی بولنے والے تو ہم۔ اور وہ انسان جس کو اپنی زبان پر گھمنڈ تھا، لیکن قرآن کے آگے اس نے کیا کر دیا؟ گھٹنے ٹیک دی، جھک گیا، کیونکہ ایسی فصاحت، ایسی بلاغت، ایسی خوبصورتی، ایسا اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اتارا۔ اچھے اچھے جو اپنے آپ کو فصیح کہنے والے، بلیغ کہنے والے، شاعر کہنے والے اس کے سامنے کیا کرتے تھے؟ گھٹنا ٹیکتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے تعلق سے کیا کہا؟ سورہ حشر کی آیات آپ پڑھتے رہتے ہو، اے کاش کہ اگر ہم سمجھ جائیں اور سمجھ کر پڑھیں تو جو سوالات میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں نا، آٹومیٹک وہ جوابات ہم کو کس کے اندر ملیں گے؟ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر ملیں گے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، آگے جا کر بتاؤں گا کتنا پڑھتے ہیں سمجھ کر اور کتنا بے سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر کیا کہا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اے نبی، یہ جو کلام ہے میرا، اگر ہم اس کو کہاں پر اتارتے؟ پہاڑوں پر۔ ویسے پہاڑ کا پتہ ہے نا، پتھر ہے،
ٹھوس شے ہے، مضبوط شے ہے وہ. اگر اس کو ادراک ہم دے دیتے، اس کو حساسیت دے دیتے، محسوس کرنے کی طاقت اگر اس کے اندر آ جاتی، کس کے اندر؟ ان پہاڑوں کے اندر. وہ محسوس کرتا، فیل کرتا، اور اگر ہم اس کے اوپر قرآن اتار دیتے تو کیا ہوتا؟ اس کا بوجھ برداشت سے باہر ہو کر وہ پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اللہ نے کیا کہا؟ لرائیت، اے نبی آپ دیکھتے، خاشعہ، مارے ڈر کے اللہ کے کیا ہو جاتا تھا؟ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن ایک بات یہاں مفسرین نے، شراح نے لکھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ہم پہاڑوں کے اوپر اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور دل پتھر کے مقابلے میں بہت موم ہوتا ہے. لیکن یہ مشرکین مکہ، ان کا دل تو کیسا ہے؟ پہاڑوں سے بھی ٹھوس ہے کہ پہاڑ برداشت نہیں کر پاتا، لیکن ان کے اوپر کچھ بھی اثر ہی نہیں ہوتا. ان کے ماتھے پر بل تک نہیں پڑتا، شکن تک نہیں آتا. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ کتنا سخت ہو گیا ہے انسان، سنگلاخ قسم کا دل ہو گیا اس کا، اتنا سخت ہے کہ اتنی پیاری باتیں ان کے اوپر اثر نہیں کرتی. صحابی رسول حضرت جبیر بن مطعم اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. اس قرآن کے تعلق سے ذرا سنیے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہ صحابی مسلمان نہیں ہوئے. جبیر بن مطعم بن عدی کے لڑکے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ طور بہت بہترین پیغام ہے اس کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں بہت ساری چیزیں اس انسان سے کی ہیں، سوالات کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے بندہ ایسا ہے ایسا ہے، تو اس کے جواب میں تو کیا کرتا؟ بہت ساری باتیں ہیں. تو جب وہ سورہ طور کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں سنتے سنتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیتوں پر پہنچے. کون سی آیتیں ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا ان لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں بغیر خالق کے، یا یہ خود خالق ہیں؟ کیا ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب یہ آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، یہاں تک پہنچے، اور جب یہ آیتیں میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں اپنے آپ پر قابو نہیں کر سکا. کہتے ہیں کان قلبی یطیر، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دل میرے سینے کے اندر ہی نہیں، اڑا جا رہا ہے، مجھ سے جدا ہو رہا. اور یہ کب کی بات ہے؟ اس وقت کی جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تب جا کر یہ اللہ کا کلام ایسے اثر انداز ہو رہا تھا. اب اندازہ لگاؤ، جب یہ مشرف باسلام ہوئے اور صحابی رسول بنے تب کتنا لگاؤ رہا ہوگا اس کلام سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستو اس کو میرے لیے اور آپ کے لیے اتارا ہے، میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا ہے. ہمارے لیے رہنما ہے، یہ ہمارے لیے دستور ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں ان کے قبول اسلام کا واقعہ. میں وہ واقعہ نہیں بیان کروں گا. قبول اسلام سے پہلے جو بات ان کے اوپر اثر کر گئی تھی، اس کے بعد آگے جا کر یہ مسلمان ہوئے. وہ یہ بھی خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا. آپ لوگ جانتے ہو نا کہ مسلمان تو مسلمان ہونے سے پہلے بھی مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا کیا کرتے تھے؟ طواف کرتے تھے. حج کے فرائض تو بعد کا معاملہ ہے. اس وقت بھی مشرکین کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. اپنے طور پر وہ کیا کرتے تھے؟ حج کیا کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے، سعی کیا کرتے تھے. تو بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں کیا کر رہا تھا؟ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے. اوپر بھی جو میں نے واقعہ بیان کیا قرآن ہی کی تلاوت کا، اور یہاں پر بھی واقعہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ. سورہ حاقہ اگر آپ لوگ معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں گے نہیں برداشت کر پائیں گے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی کیسے اس کے اندر منظر کشی کی ہے.
جنت کا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، جہنم کا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور پھر سابقہ امتوں کے بارے میں جو چیزیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے منظر کشی کی ہے، آپ دنگ رہ جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے اور یہ کیا کر رہے تھے؟ طواف کر رہے تھے۔ کون؟ حضرت عمر۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھ رہے تھے تو اسی وقت میرا سینہ کھل رہا تھا اسلام کے لیے، شرح صدر ہو رہا تھا، لیکن پھر شیطان بہکانے لگا۔ کیا ذہن کے اندر میرے بات آئی؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا نا، جو سوالات میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اگر اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے آٹومیٹکلی اس کے اندر مجھ کو اور آپ کو کیا ملے گا؟ جواب ملے گا نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل موم ہونے جا رہا تھا، فوراً پھر شیطان نے بہکایا، بات دل کے اندر آئی، نہیں 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 نہیں، ایسا مت کرو عمر، متاثر مت ہو، یہ کس کا کلام ہے؟ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلام ہے، یہ تو انسان کا کلام ہے، یہ تو انسان کا کلام ہے، اس کی طرف دھیان مت دے۔ جیسے انہوں نے دل کے اندر یہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ دنگ رہ گئے، ارے جو سوال میرے دل کے اندر پیدا ہو رہا تھا جواب مل گیا۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ ہی کا، اور لے کر آنے والے کون؟ روح الامین، یہ فرشتہ آسمان کی وحی لے کر آ۔ اِنَّهُ، وہ چیز کون سا؟ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ وحی الہی ہے، فرشتہ رہ کر آنے والی وحی ہے۔ پھر ذہن کے اندر بات آئی، چلیے چھوڑ دیں اس کو، انسان کا کلام نہیں، ہاں یہ شاعر ہیں۔ کون؟ اللہ کے رسول شاعری کرتے ہیں، اپنا ادب ہمارے اوپر جھاڑ رہے ہیں، یہ شاعر کا کلام ہے۔ فوراً اللہ کے رسول کی زبان سے کیا نکلا؟ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم ہی ہو بد نصیب کہ بہت کم اس پر ایمان لاتے ہو۔ پھر ذہن کے اندر بات آئی، نہیں نہیں نہیں، یہ کاہن ہے، یہ نجومی ہے، یہ غیب کی باتیں بتانے والا انسان ہے، یہ ان کی باتیں ہو سکتی ہے۔ پھر فوراً بات کیا آ گئی؟ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہو سکتا، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت لینے کے لیے، انسانیت کی عبرت کے لیے اتارا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، دل موم ہونے لگا۔ آگے جا کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام سے نوازا، سرفراز کیا۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے کلام اللہ، کلام ہدایت کے ساتھ ساتھ یہ معجزہ بھی ہے۔ ہاں، آپ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک آیت اتاری ہے، اور مشرکین مکہ کو سامنے رکھتے ہوئے 3 قسم کے سوالات آتے تھے ان کے ذہن کے اندر۔ اے نبی، آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہو تو چلو مردوں کو کہو کہ بول کر بتا دیں، فلانے فلانے کام کر کے بتاؤ، یہاں سے پھر جو ہماری جس بستی کے اندر ہم رہتے ہیں بالکل یہاں پر ریتی ہی ریتی ہے، ریگستان ہے، یہاں ہریالی کر کے بتا دو، پہاڑوں سے کہو کہ تمہارے پیچھے پیچھے چلے۔ اس طرح کے سوالات ان کے پاس آتے تھے، اس طرح کی باتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا قرآن کے اندر؟ اس قرآن کا اعجاز بیان کرتے ہوئے کہ کس قدر یہ تاثیر پیدا کرنے والا، لوگوں کو عاجز کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اگر کوئی کتاب ہوتی جس کی وجہ سے پہاڑ چلنے لگتے، او قطعت بہ الارض، یا زمین کاٹ دی جاتی اور زمین سے سرسبز گھاس پھوس اگنے شروع ہو جاتے، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے سے مردے باتیں شروع کر دیتے، تو وہ کون سی کتاب ہوتی؟ یہی قرآن۔ لیکن آگے اللہ نے کیا کہا؟ فَلِلَّهِ الْأَمْرُ، سارے معاملات کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے اختیارات اپنے اندر رکھا ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ چیز دے دیتا، کسی کو یہ اختیار دے دیتا، تو کون سی کتاب ہوتی؟
یہ کلام اللہ ہی ہوتا. یہ اس کا اعجاز ہے کہ پہاڑ بھی چلنا شروع ہو جاتے, مردے بھی بات کرنا شروع کر دیتے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجمع کے اندر, یہ کتاب خالی درس و تدریس والی ہی نہیں ہے, بچے کو پڑھانے والی اور پڑھنے والی ہی نہیں ہے, انفرادی پڑھنے والی ہی نہیں ہے, مجموع کے اندر بھی بولنے والی, مجالس کے اندر بھی اس کو کیا کرنا چاہیے, بیان کے طور پر اس کا استعمال ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 لوگوں کے اندر جا کر قرآن کی تلاوت زور زور سے کیا کرتے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے سورہ نجم پڑھنا شروع کیا, اور مجمع خالی صحابہ کرام کا نہیں تھا, صحابہ کرام کے ساتھ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کا بھی تھا, اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین مکہ اور کفار کا بھی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے 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 کہاں پہنچے, ازفت الازفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا. یہ صورت ایسی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, سجدہ ہے, سجدے تلاوت. یہاں پہنچنے کے بعد بے ساختہ سارے صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ کس میں گر گئے, سجدے میں. مسلمان تو مسلمان, صحابہ تو صحابہ, ساتھ میں مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے, بے قابو ہو کر سارے کے سارے کہاں چلے گئے, سجدے کے اندر. کیوں؟ یہ آیتیں کچھ ایسی ہیں. ازیفت الازفہ کا مطلب کیا ہے, آنے والی گھڑی ان قریب آ چکی ہے, آ پہنچی ہے. اس وقت کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی کہ قیامت بہت ہی قریب ہے. لیکن کیا کہا, لیس لہا من دون اللہ کاشفہ, جب یہ آ جائے گی تو پھر کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھ لیجیے, مصیبتیں پریشانیاں آسمان سے آتی ہیں اور اس کو ٹالنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی تکلیف اگر آسمانی آ جائے تو اس کو کوئی ٹالنے کی طاقت رکھتا ہے کیا؟ سب عاجز ہو جاتے ہیں. کتنی بیماریاں ہمارے سامنے آ کر چلی گئیں, کیسے کیسے حالات. ابھی دیکھو آسام کے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہیں, کتنے پریشان ہیں. ہر جگہ واویلا ہے, آوازیں دی جا رہی ہے, آہو بکا ہے, مدد مدد پکارا جا رہا ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کسی کے بس کی نہیں ہوتی. اللہ ایک جگہ کیا فرماتا ہے, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو دور کرنے والی ذات ہے تو کون؟ اللہ ہی کی ذات ہے. تو یہاں پر بھی یہی کہا, لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ, اللہ کے علاوہ کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. آگے اللہ نے کیا کہا, أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ, اس بات پر جو کہ حق ہے, یہ قیامت آنے والی ہے, اس پر تم تعجب کرتے ہو, اس کا انکار کرتے ہو, مذاق اڑاتے ہو, وَتَضْحَكُونَ, ہنستے ہو, وَلَا تَبْكُونَ, رونا نہیں آتا تم کو. آگے اللہ نے کہا, وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ, سارے کے سارے غفلت میں پڑے ہو, فَاسْجُدُوا, چلو سجدے میں گر جاؤ اللہ کے لیے اور اسی کی کیا کرو, عبادت کرو. تو یہ پڑھنا تھا تو سارے کے سارے کیا ہو گئے, سجدے میں. اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس قدر اس کا اعجاز تھا کہ سامنے والے کو یہ عاجز کر دیتا تھا. انسان تو انسان دوستو, جنات کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا, جنات بھی برداشت نہیں کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وادیہ نخلا کے اندر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, وہاں سے گزر کس کا ہو رہا تھا, جنات کا. ان کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر سارے کے سارے کہاں چلے گئے, تلاوت سننے کے لیے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے منظر کشی کی ہے, اے نبی یاد کرو اس وقت, وَإِذْ کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ متنبع کرتا ہے نا, یاد کرو اس وقت کو. صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ, ہم نے آپ کی طرف جماعت ایک جنات کی پھیر دی. اور وہ کیا کرنے کے لیے آئے تھے, يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, قرآن سننے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں معلوم ہے کہ جنات کی جماعت آ چکی ہے. قرآن, اللہ کے وسلم کیا ہیں, نماز کی حالت میں نماز پڑھا رہے ہیں. یستمعون القرآن, آئے قرآن سننے کے لیے. آنے کے بعد فلما حضروه, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے حاضر ہو گئے تو ان کا ایک سردار, قالو, ان میں سے ایک نے کہا, انصتوا, خاموش ہو جاؤ, کیا 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 جا رہا ہے, قرآن کی تلاوت کی جا رہی. آج ہماری حالت ہے
دل اتنا سخت ہو گیا، اللہ معاف کرے، مسلمان ہو کر بھی ہم، ایمان والے ہو کر بھی ہم، قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، ہم ادھر ادھر کی گفتگو کرتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق ہمارا آپس میں بیچ میں چلتا رہتا ہے۔ جب سننا نہیں ہے تو اس کی بے حرمتی کرتے، اس کو چالو کر کے ادھر ادھر کی باتوں میں مت لگو، دھیان سے سنو، کوئی بات نہیں، اس کا فائدہ ہی ہے، اس پر اجر ہی ہے، یہ نہیں کہ آپ چالو کرو اور آپ کا دھیان ادھر ادھر ہو، بہت نقصان کی بات ہے۔ تو یہاں جنات کہہ رہے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، دھیان سے سنو۔ سننے کے بعد ہوا کیا پتہ ہے؟ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ قضی لما قضی فلما قضی، جب اللہ کے رسول اللہ کی تلاوت ختم ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، وہ ساری کی ساری جتنی بھی جماعت، جتنے لوگ آئے تھے جنات کے، سارے کے سارے اپنی قوم کے پاس چلے گئے، ڈراتے ہوئے، دھمکاتے ہوئے۔ اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالو، کہنے لگے، یا قومنا، اے ہمارے ساتھیوں، ہمارے دوستوں، انا سمعنا کتابا، آج ہم نے ایک کتاب یعنی ایک کلام سنا ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو کب اتاری گئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد۔ مصدق لما بین یدی، یہ کتاب کیسی ہے؟ سابقہ ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، حق کی طرف دعوت دیتی ہے، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ ایسی کتاب ہم سن کر آئے ہیں، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ کیا کہا؟ اے میرے قوم کے لوگوں، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کا جو دائی جو تم کو پکار رہا ہے، اس کی پکار کو کیا کہو؟ تم قبول کر لو، لبیک کہو، اجیبوا داعی وآمنوا بہ، اور اس کلام پر تم ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویجرکم من عذاب علیم، اور دردناک عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے؟ تم کو نجات دے دے۔ تو یہ کتنی زبردست کتاب ہے کہ انسان تو انسان، جنات بھی بے قابو ہو جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کی وجہ سے ان کو اسلام جیسی دولت سے کیا کیا؟ مالا مال کیا۔ اور یہی کلام میں نے کہا نا شروع میں، سب سے زیادہ اگر دنیا کے اندر پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو کون سی ہے؟ یہی قرآن ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی بھی کتاب دنیا کے اندر ایسی ہے ہی نہیں جو کثرت سے پڑھی جاتی ہو، بہت زیادہ۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پر مسلمانوں کا کہ وہاں پر قرآن نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے ایسے جو کس کے اندر، کپڑے کے اندر لپیٹ کر کیا کر دیتے ہیں؟ طاقوں کی سجاوٹ بنا کر رکھتے ہیں، رمضان آتا ہے تو نکالتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک تلخ اور کڑوی سچائی یہ بھی ہے، بے سمجھے پڑھی جانے والی بھی یہی کتاب ہے۔ کچھ بھی نہیں سمجھتے، دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ ہدایت کب ملے گی؟ جب اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے۔ بے سمجھے کہاں کچھ فائدہ دینے والی ہے یہ کتاب؟ دے سکتی ہے، ہاں، الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے الفاظ پر بھی، اس کی تلاوت پر بھی اجر رکھا ہے، لیکن رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کتاب نازل کی ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے الحمدللہ آپ کو جو زبان چاہتے ہو بولنے والے، وہ زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ لیکن ایک اور بات بتا دو دوستو پتے کی، ایک ہوتا ہے کہ ترجمہ قرآن پڑھ کے قرآن کو سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے کہ عربی کے اندر مہارت حاصل کر کے اس کو سمجھنا، بہت فرق ہے۔ اسی لیے جو عالم دین ہوتا ہے، جو عربی کے اندر مہارت رکھتا ہے، وہ جو اس سے متاثر ہو سکتا ہے، ایک عام آدمی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ قرآن آپ اس کے ذریعے سے تو الحمدللہ آپ کو بہت کچھ فائدہ مل سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ کیا ہو جاتا ہے، انسان کو یاد نہیں رہتا، ترجمہ انسان بھول جاتا ہے۔ جب اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، وہ اس کو یاد نہیں رہتا۔ لیکن جو انسان عربی کے اندر مہارت رکھتا ہے، جب اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے کہ اس وقت یہ کیا کر رہا ہے کلام، اس سے وہ اچھی طرح سے وہاں پر کیا کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے کوشش ہم کو یہ کرنی چاہیے کہ ہم جیسے انگلش کر کے انگلش کے پیچھے بھاگتے رہتے، لگتا ہے کہ قبر کے اندر انگریزی میں ہی سوال ہونے والا ہے۔ بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی سے آپ نفرت کرو، آج کل دنیا کے اندر بہت زیادہ چلنے والی یہی زبان ہے، لیکن
عربی کے اندر بھی مہارت پیدا کرو، اس سے بھی دوستی رکھو، کیونکہ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا معنی اور مفہوم احادیث کی کتابیں کس کے اندر ہے؟ عربی کے اندر ہے۔ آپ کہو گے اس کا بھی ترجمہ ہے، دوستو ترجمہ تو ہے، لیکن اچھے لوگوں نے بھی ترجمہ اس کا کیا ہے، برے علماء سو نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے۔ قرآن کا ترجمہ اچھے لوگوں نے بھی کیا ہے، برے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ برے لوگوں کا ترجمہ لگ گیا، کسی علماء سو میں سے کسی کی اگر تفسیر آپ کے ہاتھ لگ گئی، آپ کا ذہن بگڑ سکتا ہے۔ آپ کو رہنمائی کے لیے جو مفسرین کی تفسیر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ابن کثیر کو آپ کو اپنانا پڑے گا، علامہ طبری کی لینا پڑے گا، قرطبی کی اپنانا پڑے گا۔ مفسرین نے بہت ساری محنتیں کی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے حال کے اندر اپنے اپنے منہج کے حساب سے بہت ساری باتیں اس کے اندر شامل کر کے لکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب اگر عربی کے اندر اگر ہم ماہر ہو جائیں گے، عربی سمجھیں گے، تو پھر کوئی ہم کو گھما نہیں سکے گا، ہم کو پھرا نہیں سکے گا، اور کسی کی تعویل میں ہم آ نہیں سکیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ دو چار باتیں رہ گئی ہیں، وہ باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آج تھوڑا وقت زیادہ ہی ہو گیا، معافی چاہتا ہوں۔ دیکھیے اتنی دیر سے میں اس کے اعجاز کے تعلق سے، اس کے ہدایت کے تعلق سے میں کہہ رہا تھا، لیکن قرآن کو دوستو جس طرح مفہوم اور معنی مطلب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے الفاظ کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اس کے تلفظ کو بھی اچھی طرح سے پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جو حرف جہاں ہے اس کو وہیں پر رکھو، اسی حساب سے پڑھو۔ آپ کو پتا ہے اگر میرا اور آپ کے مخارج درست نہیں رہیں گے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ورنہ ہم کوئی حرف جہاں پر وہ ہے اس کے بجائے دوسرا حرف جوائنٹ کر دیں گے تو مطلب بگڑ جائے گا۔ اگر کوئی انسان بجائے قلب کے قلب کہہ دیا تو دل کتے میں تبدیل ہو سکتا ہے، قل کے بجائے کل کہہ دیا، کہو کے بجائے وہاں پر کیا ہو جائے گا کہ کھاؤ ہو جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں بیچاروں کے مخارج ادا نہیں ہو پاتے ہیں، قاف کی جگہ کاف پڑھتے ہیں، کاف کی جگہ۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے ہماری بستی کے اندر، خصوصاً ہماری برادری کے اندر، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ قاف کو کاف، کاف کو قاف نہیں پڑھتے، لیکن سین کو صاد، صاد کو سین، اور پھر ثا کو اس طرح کی تبدیلی آ جاتی ہے، ذال کو زا، زا کو ذال، ضاد کو، یعنی مخارج نہیں ادا ہو پاتے ہیں، تو پھر مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی خوبصورتی لانا ضروری ہے، اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے، اور اللہ کے اسلام کی حدیث کیا ہے؟ الماہر بالقرآن، دھیان سے سنیں، جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، روز قیامت کس کی معیت اس کو نصیب ہونے والی ہے؟ کس کی؟ فرشتوں کی، فرشتوں کے ساتھ رہے گا وہ۔ کتنی بڑی بات ہے! قرآن کو اچھے ڈھنگ کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، اچھے اسلوب کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسان کیا ہے۔ قرآن کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے، سمجھنے کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے بھی، ادائیگی کے لیے بھی، تلاوت کے لیے بھی بہت آسان کیا ہے۔ کوئی اس کو پڑھنے والا سمجھ کر، جان کر، اچھی ادائیگی کے ساتھ آؤ میدان میں پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ الغرض ساری باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ خوش قسمت انسان وہ ہے کہ اس کو اپنا دستور بناتا ہے زندگی کا، اپنا قاعدہ بنا کر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قرآن کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دستور حیات بنا کر چلنے کی توفیق عطا کرے، جب تک زندہ رکھے حالت ایمان پر رکھے، جب میرے اور آپ کی موت آئے حالت ایمان پر ہو، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔